میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر، نام ہی نہیں لیا، اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اب کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام ایک لاکھ 24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے، اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا، اب گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے؟ کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا؟ جی بخاری. 24 گیا، آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پڑھو نا، ایسا حدیث ہے آدھی ہوتی نہیں. پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دی ہے. میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں، اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے میں، جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کو. ہر حدیث میں پہلے آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا. پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں، آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے تو، ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gift than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح یہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے، اور ان پیغمبروں میں سے
اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے, یہ ہمارا ایمان ہے. لیڈیز سائڈ پہ جو والنٹیئر ہیں وہ بتا دیں, اگر کوئی غیر مسلم خاتون موجود ہیں تو ہم وہاں سے سوال لیں گے, ادروائز دوسرے مائک پہ جائیں. السلام علیکم. جی میرا نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلم ہیں؟ جی لیکن سائنٹیفک تھوڑا کوشچن ہے میرا اللہ تعالیٰ کو لے کے, آپ انشاءاللہ جب ہندوازم کو بھی لے کے. انشاءاللہ ہم ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے. غیر مسلمان کے سوال ختم ہونے دیجیے, ایمان کا سوال ہے. آپ تو مسلمان ہیں, اگر ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ ہارٹ اٹیک کو پہلے ٹریٹ کرے گا نا. میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ کا جواب دوں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے غیر مسلمان ہمارے گیسٹ آف آنر ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات پہلے لوں اور انشاءاللہ ایک آخری راؤنڈ رکھیں گے صرف مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ. مائک نمبر 1 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم and good evening. My name is Kashif Masih and belong to a Christian family. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا, سورہ نمبر 18 جی آیت نمبر 55 and 86 and 85 and 86. 85 and 86. Yes sir. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85-86 میں, on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near Yes, sir. it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ذکر ہو رہا ہے ذوالقرنین کا, اور ابھی تک کے تحقیق ہو رہی ہے ذوالقرنین کون ہے. کئی مفسر نے اس کے بارے میں کہا یہ الیگزینڈر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایک تحقیق ہے, صحیح یا غلط وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ وہ سورج ایک مرکی واٹر میں, مطلب ایک مڈی واٹر کے اندر سیٹ ہو رہا ہے مطلب ڈھل رہا ہے, اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پنش کریں گے, پنشمنٹ دیں گے, سزا دیں گے یا ان کو ریوارڈ دیں گے. تو انہوں نے کہا جو صحیح راستے پہ ان کو میں ریوارڈ کروں گا, جو صحیح راستے پہ میں اس کو پنش کروں گا. تو یہ ذوالقرنین کہہ رہے کہ میں نے دیکھا سورج کو
ایک مرکی واٹر میں ہم جب جاتے ہیں, ہم جب سمندر کے کنارے سن سیٹ یا سن رائز دیکھتے ہیں, تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ سن رائز ہو رہا ہے پہاڑی کے پیچھے سے, تو میں کہوں گا کہ میں نے دیکھا جب میں مری میں گیا تھا, گیا نہیں کہہ رہا ہوں, میں مری اب تک گیا نہیں, جانے کا ارادہ تھا لیکن ابھی وقت کی قلت ہے. میں مری گیا اور وہاں پہاڑوں کے پیچھے سے سورج اوپر آ رہا تھا, اور وہاں میں گیا, وہ دریا میں سورج ڈوب گیا. ارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کائی کا ڈاکٹر ہے, کیا سورج کبھی پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے؟ کیا سورج پانی میں ڈوبتا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں, وہاں تھوڑی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. سر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں. سنیے میری بات, میں ابھی سوال کیا, مجھے جواب دے دیں گے نا؟ جی سر. ادھر کہا گیا ذوالقرنین, سر آپ انبیاء برابر کے سے پڑھ واقعات رہے اللہ نہیں. تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر لے کہ ذوالقرنین until he reached, ادھر لکھا ہوا ہے کہ until when he reached the setting of the sun he found it. he مطلب ذوالقرنین, اب پڑھ رہے نہیں, he found it set. ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی کے نیچے وہ سورج سیٹ ہو رہا ہے. کون؟ سر بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, ذوالقرنین ہی بیان کر رہے ہیں. برابر اللہ تعالیٰ, اگر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے, ذوالقرنین جو سمجھا وہ بیان کریں گے نا. سر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں, ذوالقرنین کی ہدایت کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتائیں گے جو ہم سمجھتے ہیں. آپ ذرا بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے. جی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ابلیس نے غلط کہا, تو اللہ تعالیٰ تھوڑی غلط کر رہا ہے. سر اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کو پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ آرگیو نہیں کر سکتے, ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دے رہے ہیں, آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے. مائک بند کر دیجیے. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے یہ. آپ غلطی پہ غلطی کر رہے, میں غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے, آپ 10 چیز بولتے جائیں گے, پورے فجر ہو جائیں گے, پھر بھی سوال ختم نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ کی عادت ہے, لوگ کو مجمع دیکھنا, مائک پکڑو اور لوگ کو بیوقوف بناؤ. یو آر ٹرینڈ, آپ لوگ ٹرینڈ, آپ عام کرسچن نہیں ہیں, آپ کرسچن مشنری ہے. اپنے آپ کو بولتے تقابل ادیان کرنے کا, تو ڈیبیٹ کرو نا. یہاں ڈیبیٹنگ ہے مسلمان. مجھے بہت لوگوں نے لکھا, جو بھی عیسائی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرے. ایک اسلام آباد میں ہے مسلم ڈیبیٹنگ سیشن, وہ پہلا آدمی تھا نا, بول رہا تھا ڈیبیٹ کرو. یہاں کیا کرتے, لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے, ہی فاؤنڈ, ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ سورج پانی میں ڈھل رہا ہے, اس کا مطلب تھوڑا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے صحیح کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے غلطی کیا, وہ غلطی اللہ تعالیٰ پہ تھوڑی آپ ڈالیں گے. آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھے ہی نہیں, آپ جانتے ہی نہیں. جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا, وہ آدمی غلط کر رہا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففتقناہما. ڈو ناٹ دی انبیلیورز سی, کیا وہ کافر نہیں دیکھتے that آسمان اور دھرتی ایک تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے. یہاں صاف الفاظ میں اللہ کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. تو جو ذوالقرنین سمجھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا اور ذوالقرنین نے صحیح دیکھا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین نے دیکھا. میں بھی اگر دیکھوں گا کہ پہاڑ کے پیچھے سے سورج آ رہا ہے, میں بیان کروں گا, اس کا مطلب نہیں میں یہ مانتا ہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے. اسی وقت دوسرے کا سے بھی آ سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہتے بالکل غلط ہے, آپ لوگوں کو بھڑکانا چاہتے بالکل غلط ہے. آپ قرآن مجید برابر سے سمجھ ہی نہیں پائے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کر لے ذوالقرنین نے کیا دیکھا, اور میرے حساب سے کوئی غلط نہیں ہے. میں بھی دیکھتا ہوں کہ سورج جا رہا ہے پانی میں, یہ نہیں کہتا کہ پانی کے نیچے جا رہا ہے, بٹ بیان تو ویسے ہی کروں گا نا. میں انگریزی زبان میں کہتا ہوں سن رائز. میں ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں سن کبھی رائز ہوتا ہی نہیں, پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن رائز.
میں کہتا ہوں کہ سن رائز، سورج جاگ رہا ہے، میں جانتا ہوں سورج نہیں جاگ رہا ہے، یہ محاورہ ہے. سن از سیٹنگ، سن تو ہی نیچے جاتا ہے، وہ سن تو ادھر ہی ہے. کائنات میں سن اپنے ارد گرد لے رہا ہے، پورے سولر سسٹم میں نہ سیٹ ہو رہا ہے نہ رائز ہو رہا ہے. میں بھی انگلش میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا آئی میمورائز بائی ہارٹ، میں نے دل سے یاد کیا. ارے یادداشت دل میں نے یادداشت دماغ میں، برابر نا؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اٹ بائی ہارٹ. کہتے کہ نہیں؟ میموری دل میں رہی کہ دماغ میں رہتی ہے؟ میں کہوں گا میری بیوی سے آئی لو یو فرام دا باٹم آف دا ہارٹ. لو سینٹر دل میں نے، لو سینٹر دماغ میں. یہ اس طریقے سے زبان ہے، یہ محاورہ ہے. آئی میمورائز بائی ہارٹ. کوئی دل سے یاد کر نہیں سکتا، یاد کرتا ہے دماغ سے. تو جس طریقے سے زبان ہے اس طریقے سے محاورہ بنتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ڈھل رہا تھا مرکی واٹر میں. مائک نمبر 2 پہ جو غیر مسلم بھائی ہیں انہوں نے سوال اگر پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. مائک نمبر 2. آڈیو والے بھائی سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آن کر دیں. آڈیو انجینئر سے گزارش ہے مائک نمبر 2 آڈینس میں آن کر دیں، ہم نے وہاں سے کوسچن لینا. اس دوران جب تک مائک آن ہوتا ہے میرے پنڈال میں اپنے سامنے موجود حاضرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیں. جو ساتھی کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. میں آپ سب سے مخاطب ہوں، جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جزاکم اللہ خیر. جو جہاں کھڑا ہے بیٹھ جائے. جو میری آواز سن رہا ہے اور وہ کھڑا ہے ان سے گزارش ہے وہ بیٹھ جائے. جتنے ہمارے بزرگ ہیں بھائی ہیں سب جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. مائک نمبر 2 آن کیجئے جی. اگر مائک 1 آن ہے تو وہاں سے سوال لے لیجیے. ہیلو جی، خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے جی. میرا نام احسان مسیح ہے اور میں فیصل آباد سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ جس طرز پہ یہ سوال پوچھتے ہیں مسیحیوں سے کہ یسوع مسیح نے انجیل میں واشگاف الفاظ میں یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، تو میں آپ سے اسی طرز پہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ ہمیں ریڈ لیٹرز میں یہ دکھا سکتے ہیں کہ جہاں پر مسیح نے انجیل میں یہ کہا ہو کہ میں خدا نہیں ہوں، میری عبادت نہ کرو. کیونکہ جب ہم انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہودیوں نے جو ان پر الزام لگایا تھا وہ کفری الزام تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر بلکہ خدا کا بیٹا کہتا ہے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ صاف الفاظ میں آپ مجھے دکھاؤ. انجیل میں کبھی کہا ہی نہیں میں نے، یہ آپ کا ملاوٹ ہے. میں نے کہا بائبل، اور بائبل کا ترجمہ انجیل نہیں ہے، یہ خطا ہے، اتنا سمجھ لو. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ انجیل میں دکھاؤ. میں نے کہا آپ کہیں بھی بائبل میں مجھے دکھاؤ بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. ابھی آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، آپ بتاؤ کدھر لکھا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا نہیں ہوں. آپ کی لاجک کی غلط ہے. جو انسان دعویٰ کرتا ہے اسے دکھانا چاہیے، دعویٰ نہیں کرتا دکھانا چاہیے ہی نہیں. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں خدا نہیں، اس کا مطلب خدا ہو جاتا ہے. یہ بیسک لاجک ہے.
آپ بیسک لاجک کے نقطے کو نہیں جانتے. اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے خدا بننے کا, اسے خدا کی دعویٰ صاف الفاظ میں کہنا چاہیے. جو خدا کا دعویٰ نہیں کرتا اسے کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر انسان آ کے کہیں گا کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کتنے 50,000 لوگ ہیں, سب لوگ بولیں گے میں خدا نہیں ہوں. اور انڈرسٹوڈ ہے بھائی, یہ سمپل لاجک کا پوائنٹ آپ نہیں جانتے. پھر بھی میں دکھاؤں گا آپ کو, پھر بھی آپ کو دکھاؤں گا. جی یہ آپ کا جو آنسر ہے یہ ہمیں ریڈ لیٹرز میں چاہیے, اور آپ خاموشی اختیار کریں گے, آپ نے انٹرپٹ سوال- نہیں کریں گے. میں نے سوال سن چکا ہوں, دہرانے کی ضرورت نہیں. آپ بیچ میں اگر دخل اندازی کریں گے آپ اصول کے خلاف جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بولنا بھی نہیں چاہیے, سمجھ گیا میں. آپ کو بیچ میں دخل اندازی کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک میں نے پوچھا. میری یادداشت بہت اچھی ہے الحمدللہ. آپ نے کہا ریڈ لیٹر, میں ریڈ لیٹر میں کوٹ کروں گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24, اور گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. بائبل ہے آپ کے پاس؟ کھولو, ریڈ لیٹر بائبل ہے. یہ پکڑیے. ریڈ لیٹر ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی ریڈ لیٹر بائبل ہے کیا نارمل بائبل ہے؟ جی میرے پاس ریڈ لائٹر بائبل ہے. اچھا کھولو, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24. پہلا 24 بعد میں. جی بک آف گاسپل آف جان, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 24 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. وہ لال میں ہی کہنے وہ بولیے, میں پڑھ کے سناؤں گا. اتنا ٹائم لے رہے آپ, بائبل پہلے پڑھی نہیں کبھی؟ جی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر بتائیے گا. سوری 28 28. لال میں ہے کیا نہیں؟ جی مل گئی ہے. لال میں ہے نا؟ لال میں ہے کیا نہیں؟ جی یہ میرے پاس اردو ترجمہ ہے پروٹیسٹنٹ. ارے اردو ترجمہ بھی ریڈ لیٹر آتا ہے, آپ نے بولا ریڈ لیٹر بائبل ہے. جی. تو کوئی بھی بائبل لون دو, لال میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل نہیں ہے, پتہ ہے؟ اب جھوٹ بولے, ہے کیا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو بولو نہیں ہے نا, بعد میں چیک کر لینا. ریڈ لائٹرز میں ہمیں یعنی کہ ان کا دعویٰ بس بتا دیں جو واشگاف الفاظ میں لکھا ہو. ارے یہ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل ہے, اگر آپ کھولیں گے تو یہ ریڈ میں رہیں گا. ریڈ میں ہے کیا نہیں؟ آپ کے پاس ریڈ لیٹر بائبل استعمال کیے کبھی پہلے اپنی زندگی میں کیا نہیں کیے؟ اچھا میں لوگ کو سمجھاتا ہوں. ریڈ لیٹر بائبل وہ بائبل ہوتی ہے جو کرسچن اسکالرس تحقیق کرتے ہیں. یہ پوری بائبل عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے ہی نہیں. کچھ الفاظ بہت کم, پورے بائبل میں 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی بائبل میں ریڈ لیٹر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو اسکالرز نے ریسرچ کیا ہے, اکثر یہ گاسپل میں ہے. میتھیو, مارک, لیوک اینڈ جان, یہ پہلے 4 کتابیں جو نیو ٹیسٹمنٹ کے ہیں, اس میں کئی جو ہے ورسز ریڈ میں ہے, سب نے کئی. نہیں تو اکثر بائبل میں بلیک ہے. یہ بھائی صاحب لگتا ہے ریڈ لیٹر پڑھے ہی نہیں کبھی, وہ تو اردو ترجمہ ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اردو ترجمہ میں بھی ریڈ لیٹر آتا ہے. ریڈ لیٹر بائبل مطلب کرسچن اسکالرز نے ریسرچ کیے اور اس کو لال انک میں لکھا ہے. لال انک مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, لال انک نہیں مطلب دوسرے کس نے کہا. یہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 ریڈ لیٹر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے مائی فادر از گریٹر دین آئی, یعنی میرے خدا میرے سے زیادہ مہان ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, یہ بھی ریڈ لیٹر میں, مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد میرے خدا سب لوگوں سے مہان ہے. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28, I cast out devil with the spirit of God, میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, سب ریڈ لیٹر میں, سب ریڈ لیٹر میں. آپ کو ٹائم لگے گا, گھر پہ جا کے دیکھو, سب لگے گا, گھر پہ جا کے دیکھو, اتنا فاسٹ آپ دیکھ نہیں پائیں گے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20, I with the finger of God cast out devil, میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. اور لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30, I can of my own self do nothing, میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. یہ خدا بول رہا ہے. جی سر بالکل. بھائی صاحب ابھی میرا جواب سنیے, بیچ میں دخل اندازی مت کیجیے. ابھی I can of my own self do nothing,
میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جیسا میں ایز اے ہیئر اے جج, جیسا میں سنتا ہوں اسی طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں. اینڈ I can of my own suit nothing. As a hearer I judge and my judgment is just. For I seek not my will but the will of my Father. کیونکہ میں میری خواہشیں سے کچھ نہیں کرتا ہوں. جو بھی خواہش خدا کی ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. کوئی بھی کہتا ہے کہ میری ساری خواہشیں اللہ کے خواہشیں کے حساب سے میں زندگی بسر کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام بائبل میں کہہ رہے کہ میں مسلم ہوں, اور آپ پر میرا لیکچر سنیں گے وہاں کئی ریڈ لیٹر ہی, اکثر ریڈ لیٹر ہی ہے کئی جگہ پہ. تو عیسیٰ علیہ السلام صاف الفاظ میں کہہ رہے میرے خدا میرے سے مہان ہے, میرے خدا سب سے مہان ہے. میں شیطانوں کو نکالتا ہوں اللہ کی مدد سے, خدا کی مدد سے. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. اور کئی ایسے آپ میری کیسٹ دیکھیے سملیرٹیز بٹوین اسلام کرسچینٹی, آپ کو کئی ریڈ لیٹر کوٹیشن ملیں گے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا نہیں ہوں. جی سر, ایک یہ آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے, آپ کا سوال مکمل ہو چکا ہے, مائک بند کر دیجئے. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے, آپ کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ لاسٹ سوال میں لے لوں. یہ انشاءاللہ یہ آخری راؤنڈ رہے گا. یہ آخری راؤنڈ میں ہم انشاءاللہ مسلمان کو اجازت دیں گے. جی ٹھیک ہے, نہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا. خواتین کی طرف سے ہم ایک سوال جو آخری راؤنڈ کا, ایک آخری راؤنڈ ہے. جی 1 گھنٹے میں 5 منٹ باقی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ میں نے بولا کم از کم 1 گھنٹہ, زیادہ سے زیادہ نہیں کہا. تو شاید یہ آخری 3 سوالات ہم لیں گے. پہلا سوال بہن کے شعبے سے, پھر بھائی کے شعبے سے. یہ آخری راؤنڈ 1 سوال مسلمان پوچھ سکتے. جزاک اللہ. جی خواتین کی جانب سے سوال لے لیں. السلام علیکم. میرا سوال ہندوازم, مسلم اور سائنٹیفک نالج کے حوالے سے ایک سوال اپنا ہے. تعارف پہلے کروائیے. آپ کا میرا نام؟ نام عائشہ یونس ہے اور میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں مسلم ہوں. ہندوازم اور اسلام کے حوالے سے سائنٹیفک کوشچن ہے ایک, اللہ تعالیٰ کو لے کے. سائنس کہتی ہے کہ ہر چیز کا ایک پیرالل اور اینٹی پیرالل موجود ہے. تو یہ ایک ہی گلیکسی کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے ارتھ پلانٹ. تو لیکن ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز موجود ہے. تو کیا جب یہ ایک پلانٹ جو ارتھ ہے تباہ ہو جائے گا, اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی, تو یہ جو دنیا کا کھیل ہے جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کھیل کہتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا؟ کیا اللہ نے صرف ایک ہی دفعہ یہ دنیا بنانی تھی اور ایسی مخلوق بنانی تھی؟ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیفرنٹ گلیکسیز کے اندر ڈیفرنٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے, اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے. تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے, کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی. بہن کا لمبا سوال تھا. بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ, ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے. یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, اینٹی پیرالل نہیں, اٹس میڈ ان پیئر. آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی. اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی, غلط آپ کا ترجمہ ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے, پودے کو جوڑے میں بنایا ہے. جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے, سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36. بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل, پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں, غلط ہے. جوڑے میں بنایا جوزا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں. ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے, آج پتہ چل رہا ہے. تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے. آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے, اس زمین پہ ہے, ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے, اللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے, دھرتی بنائے, اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے. اس میں
there is life beside this earth. اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے. کیسی ہم جانتے نہیں. آپ کہتے یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی, یہ آپ کا وہم ہے. یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے. یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے. ہم اس دنیا میں آئے ایک بار آئیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین رحمت العالمین ہے, بالکل صحیح. اس دنیا کے عالم ہیں, جن کے رحمت العالمین ہے, سب کے لیے. ہم جانتے نہیں کتنے عالم ہیں. یہ کہنا یہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی, اور ہندوازم کے بارے میں, بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ دیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں. تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. آپ میری اگر کسٹ سنیں گے سملر اسلام اینڈ ہندوازم, یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ, یہ ان کی غلط فہمی ہے. جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم. پنرجنم مینس پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف. اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پنر مینس نیکسٹ, جنم مینس لائف, نیکسٹ لائف. ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں. یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ, ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ, کنجنیٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ. کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے, کچھ امیر پیدا ہوتے. تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا. وہ بچہ پیدا ہوا ہے, اس کو دل کی بیماری ہے, کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلاسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا. سنسکرت میں کہتے سمسکارا. سائیکل آف برتھ ڈیتھ یہ ان کا ہے. وید میں لکھا ہے پنرجنم, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہمیں. نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے آخرت میں. لیکن یہ کہنا کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے, کوئی امیر فیملی کوئی. تو اسلام میں اس کا جواب ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے, اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے, وہ بچہ معصوم ہے. یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں, اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے. کس کو دولت دیکھے, کس کو غربت دیکھے, کس کو صحت دیکھے, کس کو دل کی بیماری دیکھے. ہر آدمی ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے. لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا. نہیں, اس کے لیے ٹیسٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں, اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے, پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے کہ نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی, پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں, کس کو دولت کے ساتھ, کس کو غربت کے ساتھ, کس کو ہیلتھ دیکھے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا, یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان کے جنت کے جانے کے چانسز اور ہے, کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے. امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا, زکوٰۃ دینے پڑے گا. تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے, امیر انسان کے لیے. تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا. غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا, میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے.
یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی، نئی نئی دنیا رہیں گی، یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے. تھینک یو. مائک نمبر 1 پہ جو مسلم بھائی ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں، مختصراً جامع سوال. مائک نمبر 1 اوپن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصعب عمیر ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ، ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے، قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن، تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت جنت کے باغیچے میں باغیچہ کیوں ہے، یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے، کیا اچھا کام کیے، کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس، جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں، آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو ہر نفس موت کو چکیں گی، اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا، نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام، ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے یہ نہیں، کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں، آپ کو اس کا پنشمنٹ، اس کے جو سزا یا جزا، آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں، دوسری برزخ میں، اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے، اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے، یہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے، اس کی سزا دنیا، قبر اور آخرت میں ملائیں گے، ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے، آخرت میں، قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے، تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا، اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے، اچھا کام کی. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے، تم کو شہرت مل گئی، تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے، ڈاکو ہے، اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا، قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا، یا صرف آخرت میں دوں گا.
تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا دنیا میں, کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہے گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملیں گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا. ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں. یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے, آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چھٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ, ان کے پاس آتے ہو, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے؟ آپ کے لیے, آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو, وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ, سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے, پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ دان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلم